علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کے حوالے سے ایک حدیث کل میں نے پڑھی، وہ میں نے مناسب سمجھا کہ سامعین کے گوش گزار کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف میں آنے کے بعد اہل مدینہ یہودیوں میں سب سے بڑا عالم اس کا نام تھا زید۔ امام نبی نے صراحت کی ہے کہ وہ نبی پاک کی تشریف آوری کے بعد یہ بہت بڑا عالم تھا، سب سے بڑا عالم زید بن سعانہ سین این نون ہے۔ بعض نے سننا پڑا ہے، بعض نے سعانہ پڑا ہے، سانہ پڑا ہے، بہرحال سین پر زبر ترجیح ہے، سین این نون ہے۔ اچھا، زید جو ہے اس نے یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی ساری نشانیاں دیکھ لی، یہ وہی رسول ہیں جن کی خبریں موسیٰ علیہ السلام نے دی تھیں، دو نشانیوں کے بارے مجھے پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا کہ یہ اب پتہ لوں تو تسلی ہوگی۔ کون سی دو نشانیاں؟ ایک تو یہ کہ ان کا حلم، برداشت، یہ بہت زیادہ ہوگی۔ دوسری یہ بات کہ اگر ان سے کوئی برے رویے سے پیش آئے تو بھی ان کے برداشت کو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ وہ زیادہ برداشت اور زیادہ مہربانی کریں گے۔ یہ دو باتیں پڑھی تھیں۔ یسبقو حلمہ جہلہ، نبی پاک کا حلم آنے والے کی جاہلیت پر سبقت لے جائے گا۔ دوسری بات، لا تزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، آنے والے کی بدتمیزی نبی پاک کی برداشت میں کمی نہیں کرے گی بلکہ برداشت اور بڑھتی جائے گی۔ نبی پاک کے حوصلے کے حوالے سے یہ حدیث، یہ بات تورات سے ذہن میں تھی، تو زید کہتا ہے میں نے نبی پاک سے وہ تعلقات بنائے، اور پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ تعلق بنانے کے بعد، آنے جانے کے بعد کہا مجھے کھجوروں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ کھجوریں فروخت کر دیں، موسم آئے تو مجھے دے دینا، جس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ پیسے اس نے دے دیے، پیسے اس یہودی نے پیش کر دیے، کھجوریں طے ہو گئی، اتنی کھجوریں لینی ہیں، وقت طے ہو گیا۔ وہ یہودی کہتا ہے وقت پورا ہونے سے 2-3 دن پہلے آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرا حق دبا کر بیٹھے ہو، میرا سامان نہیں دینا، اور ساتھ کچھ باتیں اس طرح کی کر دی کہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہوتے ہی ایسے، اور اس طرح کی باتیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کی آنکھیں یوں لگیں جیسے چہرے میں گھوم رہی ہیں اور بڑا گور گور کر دیکھیں۔ اخیر کہنے لگے کہ حیا کر اللہ کے دشمن، رسول اللہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور سختی کی کچھ بات کی کہ اگر نبی پاک نہ بیٹھے ہوتے تمہیں سبق سکھاتا تو بدتمیزی کیسے کرتا ہے نبی پاک کے بارے اس طرح کی باتیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ مجھے کہتے اس کا حق ادا کر دو، اور اسے کہتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کر۔ یہ آپ کی برداشت ہے نا، حوصلہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق بھی ادا کرو، جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں اس کو ابھی دو، اور فرمایا 20 وسق کھجوریں زیادہ دے دو۔ یہ ایک وسق 6 من کے لگ بھگ ہوتا ہے، ایک وسق 60 ٹوپے 6 من سے کچھ اوپر آتا ہے، تو 20 وسق کھجوریں نبی پاک نے فرمایا اس کو دے دو، چونکہ تم نے اس کو سختی کی اور گھبراہٹ میں ڈالا ہے، اس وجہ سے اس کو اتنا زیادہ دے دو۔ گئے، جب وہ راستے میں عمر نے دیکھا کہ اس کا رویہ نبی پاک کے بارے بے ادبی کا تو نہیں، گفتگو اچھے لہجے میں کر رہا ہے، تو اس وقت کیا ہے؟ عمر فاروق نے پوچھ لیا کہ زید تمہیں کیا ہوا تھا؟ ہاں، حضرت عمر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا زید۔ انہوں نے کہا کہ جو زید ہبر ہے، بڑا عالم؟ کہا ہاں۔ عمر کہنے لگے پھر تمہیں کیا ہمت ہوئی کہ نبی پاک سے اس طرح بات کرو، تمہیں پتہ نہیں وہ سچے رسول ہیں؟ کہا پتہ ہے۔ پھر اس طریقے بات کیوں کی؟
کہا یہ بات کی میں نے تسلی کرنی تھی کہ یہ وہی رسول ہیں جو بدتمیزی کے بدلے میں ان کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے اور برداشت میں نقص نہیں آتا. اب تسلی ہو گئی. اچھا اب وہ عمر جا رہے ہیں اس کے ساتھ لے کر کھجوریں دینے کے لیے. اچھا تو اچانک کہنے لگے واپس نبی پاک کے پاس جائیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مجھے پورا شرح صدر ہو گیا ہے کہ یہ ہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی. عمر زید کو لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے. زید نے نبی پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. پھر یہ کہا کہ اہل مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی یہودی عالم امیر نہیں، میں سب سے بڑا امیر عالم ہوں اور آدھی دولت میں نے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی. اس کے بعد وہ کئی جنگوں میں نبی پاک کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوا. یہ حدیث سنن بہقی میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھی، مرکات میں ملا علی قاری نے لکھی، اصابہ میں موجود ہے، جمع الجوامع میں امام سیوطی نے لکھی، الانوار امام بغوی کی ایک کتاب ہے اس میں موجود ہے، وسط الغابہ میں موجود ہے، معرفت الصحابہ ابو نعیم کی کتاب اس میں ہے، دلائل النبوت ابو نعیم کی اس میں ہے، امام بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، طبرانی کبیر میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے اور زرقانی شریف میں موجود ہے. ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو میرے بات کہنے کا مقصد یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں یہ حکم نہیں کہ صرف چند سنتیں ظاہری اپنا لو اور بس. ہمیں حکم ہے نبی پاک کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ حسنہ کو اپنانے کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ حیات نبی پاک کی سیرت ہے. اور فرمایا شدید و قوت والا وہ نہیں جو اپنے مقابل کو گرا لے، قوت والا وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کا مالک رہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر اللہ کی نافرمانی پر نہ اترے بلکہ اللہ پاک کی مشیت، اللہ پاک کی رضا کے مطابق کاموں میں مصروف رہے غصے کے وقت بھی. باقی میں اس پر پھر کبھی بات کروں گا کسی وقت. آج اتنا ہی.